الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. او اسناد يقع الى جنب اسناد، یا کوئی سند کسی دوسری سند سے ملتی جلتی واقع ہو جاوے تو پھر اسے بھی کیا کرنا پڑے گا، ہمیں بیان کرنا پڑے گا. لعلت تکون هناك، کسی ایسی علت کی وجہ سے جو وہاں پر، کیا مطلب ہو سکتا ہے پہلے اس حدیث کو ہم نے ذکر کیا کہیں پر تو اس میں کوئی معمولی علت پائی جاتی ہو اور اس علت کی وجہ سے اس حدیث میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ جھول آ جاوے تو ہمیں بعد میں چل کر کوئی دوسری ایسی حدیث ملی جس کا متن تو وہی ہے، البتہ اس کی سند میں وہ علت ختم ہو رہی ہو تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے، تکرار کے ساتھ ذکر کریں گے. تیسری وجہ یہ بیان کی، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. کہا کہ اس قسم کی حدیث کو مقرر کیوں لائیں گے تو فرماتے ہیں کہ کسی حدیث میں کسی زائد فائدے کا پایا جانا، زائد معنی کا پایا جانا کا مطلب کیا ہے، زائد فائدے کا پایا جانا، چاہے وہ سند کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ متن کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، جس کی ضرورت پڑے. یقوم مقام حدیث تام، وہ مکمل دوسری ایک حدیث کے قائم مقام ہوا کرتی ہے کہ اس کو ہم کسی وجہ سے مقرر ذکر کریں تو آپ ایسا نہ سمجھے کہ وہ مقرر ہے، بلکہ آپ ایسا سمجھے کہ وہ مستقل ایک نئی حدیث ہے جس کو ہم نے یا تو نئی سند سے ذکر کیا ہے یا اس حدیث میں کوئی کلام ہے، اس کلام میں وہاں پر کچھ ایک لفظ یا دو لفظ کم ہے اور یہاں پر ایک یا دو لفظ کیا ہے، زیادہ ہے، تو اس سے ہمیں کوئی نیا معنی یہاں پر کیا ہو رہا ہو، مل رہا ہو. فلا بد من اعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، لہذا ایسی حدیث کا اعادہ ہمارے لیے ضروری ہوگا جس میں ہم نے ذکر کیا کہ کسی نہ کسی قسم کا کوئی زائد فائدہ ہو، کسی نہ کسی قسم کا ہم نے اوپر ذکر کیا کہ ان فوائد میں سے کوئی سند کے اعتبار سے یا متن کے اعتبار سے لفظ کی کمی یا زیادتی کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی پہلو حدیث میں پایا جاتا ہو تو پھر ان وجوہات میں سے کسی وجوہات کی بنیاد پر ہم اس حدیث کو مقرر ذکر کریں گے جس کو آپ مقرر نہ سمجھے بلکہ اسے مستقل ایک حدیث آپ شمار کریں جو اس حدیث سے ہٹ کر ایک الگ حدیث ہوگی. او ان يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره اذا امكن. یا چوتھی وجہ بیان کر رہے ہیں حدیث کو مقرر لانے کی، وہ تفصیل بیان کرتی ہو اس حدیث کی جس حدیث کو ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہو اور اس میں حتی الامکان اس میں تفصیل زیادہ ہو. تو کسی حدیث میں مختصر کوئی بات بیان کی گئی ہے اور اسی کو دوسری حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو تو ظاہر سی بات ہے ایک نئی حدیث ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کی شرح بھی مل جائے گی. تو جیسے تفسیر القرآن بالقرآن ہوتا ہے ایسے ہی تفسیر الحدیث بالحدیث ہوگا یا شرح الحدیث بالحدیث ہوگی. ولكن تفصيله ربما عصر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق أسلم. ولكن تفصيله ربما عصر من جملته، بعض مقامات پر مکمل ہو بہو ویسی ہی حدیث کو ذکر کرنا اگرچہ دشوار معلوم ہوتا، شاق گزرتا ہو، فإعادته بهيئته، تو اس کو مکمل اسی انداز میں جیسا کہ وہ پہلے گزری ہے بیان کرنا، اذا ضاق ذلك، جب ہمارے لیے اس کے بغیر چارے کار نہ ہو، مناسب ہوگا کہ ہم مکمل حدیث کو ویسا ہی اعادہ کر دیں. کہا کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث ایسی ہو جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے وہ اس سے پہلے وہ گزر چکی ہو، سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے پوری حدیث وہی ہو، علی حیاتی کا مطلب مکمل ہوئی حدیث جس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی زیادتی نہ ہو. اس کو کہیں پر ہمیں مقرر ویسا ہی لانا پڑے. کب لانا پڑتا ہے؟ جبکہ اس باب سے اس کو مناسبت ہو اور اس کو لائے بغیر ہمارا کام نہ چل سکتا ہو تو ہمیں مکمل اس حدیث کا اعادہ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کا اعادہ بھی کریں گے. تو کہیں پر کوئی حدیث اگر مکمل تکرار کے ساتھ آتی ہے پوری اس کی اپنی حیات اولا کے ساتھ ہی تو فرماتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو خفا ہونے کی ضرورت نہیں، وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی اس باب سے مناسبت اس متن کو پایا جاتا ہو، اس وجہ سے ہم کیا کریں گے، اسے ذکر کریں گے. فاما ما وجدنا بدا من اعادته بجملته من غیر حاجه منا الیہ فلا نتولى فعله ان شاء اللہ تعالی. لیکن اس کے بعد بھی اخیر میں فاما ما وجدنا بدا من اعادته بجملته من غیر حاجه منا الیہ، ہاں البتہ کہیں پر کسی حدیث کا مکمل طور پر اعادہ من غیر حاجت منا الیہ جس کی ہمیں ضرورت نہ ہو، فلا نتولی فعلہ، تو ہم اسے مکمل مقرر لائیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو. تو کہا کہ کہیں اگر کسی حدیث کا لانا یہ کوئی اپنے اندر نیا معنی نہ پیدا کرتا ہو اور اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ حاصل ہوتا ہو تو پھر ہم زبردستی مقرر نہیں لائیں گے. تو دفعہ دفعہ مقدر کر رہے ہیں
کہ کہیں آپ ایسا نہ سمجھو کہ یہ اس طرح سے نیا فائدہ مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، ایسا کر کر حدیثوں کو مکرر لاتے رہے. کہا کہ نہیں ایسا نہیں. جہاں ضرورت شدیدہ ہوگی وہیں پر ہم حدیث کو مکرر لائیں گے. اگر ضرورت شدیدہ نہیں ہے، ضرورت یسیرہ بھی ہوگی یا ضرورت نہیں ہوگی تو پھر ہم وہاں پر حدیث کو مکرر لانے والے نہیں ہیں. اسی لیے امام مسلم کی اس کتاب کی سب سے اہم خصوصیت یہی بیان کی جاتی ہے کہ اس کتاب میں امام مسلم نے حتی المقدور مکررات سے اجتناب کرنے کی کیا کی ہے، کوشش کی ہے کہ مکرر اس کتاب کے اندر میں نہ آنے پائے. فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ نَتَوَخَّى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. اب جو بات آپ کو اس سے پہلے میں لکھوا چکا ہوں اسی کو مصنف بیان کر رہے ہیں طبقہ اولا کے سلسلے میں. یہ طبقہ اولا کے کون لوگ ہیں جن کی حدیثوں کو ہم نے اپنی اس کتاب میں اولیت کے ساتھ اور اولویت کے ساتھ جگہ دی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اما فی القسم الاول، اور بہرحال پہلی قسم، فإنا نتوخى ان نقدم الاخبار التي هي اسلم، تو ہم ترجیح دیں گے ان احادیث کو ذکر کرنے کو التي هي اسلم من العيوب من غيرها وانقى، جو اس کے علاوہ دوسری حدیث سے ہر طرح کے عیوب سے پاک اور صاف ہو، جس میں کسی طرح کا کوئی عیب پایا نہ جاتا ہو. یعنی احادیث صحیحہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کہا بالکل ایسی حدیثیں جو ثبوت کے اعتبار سے صحت کے اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی ہو. کہا ایسی ہی حدیثوں کو ہم کیا کریں گے، ذکر کریں گے. اس کے علاوہ جو حدیثیں ہوں گی ان حدیثوں کو ذکر نہیں کریں گے. اسی لیے بعض حضرات نے اس کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ امام مسلم نے حدیث صحیح کو جب ذکر کیا ہے تو ان احادیث صحیحہ کے ذکر کرنے میں کن کن شرائط کا لحاظ رکھا ہے. تو فرماتے ہیں محدثین کی اصطلاح کے مطابق حدیث صحیح کی تعریف کیا کی جاتی ہے. تو کہا حدیث صحیح وہ ہے جو مرفوع ہو. حدیث صحیح کی تعریف حدیث مرفوع غیر معلل، جو معلل نہ ہو، ولا شاذ، اور نہ شاذ ہو، اور اس کی سند ابتدا تا انتہا متصل طریقے پر، وسندہ متصل من بدایتہ الی نہایتہ، ایسے راویوں سے مروی ہو. مروی برواۃ، جو عادل اور ضابط ہو، جو عادل اور ضابط ہو. مقدمہ ابن الصلاح نے جو علم مصطلحات الحدیث کی اولین کتاب اور سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے اس میں اس کو ذکر کیا ہے کہ حدیث صحیح کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ حدیث مرفوع ہو، یعنی صحابی رسول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کرتے ہو، جیسے عن رسول اللہ کہہ کر، یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسے الفاظ کے ذریعے سے وہ بیان کرے، اس کو کہتے ہیں مرفوع. دوسرا وہ معلل نہ ہو، اس حدیث میں کوئی بھی علت نہ پائی جاتی ہو. کیا مطلب کہ اس حدیث میں ضعیف ہونے کی کوئی علت نہ پائی جاتی ہو، نہ وہ منکر ہو، نہ وہ ایسے راویوں سے مروی ہو جن راویوں کے اوپر کلام کیا گیا ہو، نہ اس تو متن اور سند ہر اعتبار سے علتوں سے کیا ہو، پاک ہو. اور تیسرا شاذ نہ ہو، وہ حدیث کیسی نہ ہو، شاذ نہ ہو. اور چوتھا اس کی سند متصل ہو، اس کی سند میں کہیں پر انقطاع نہ پایا جاتا ہو. مکمل سند جس محدث سے ذکر کر رہے ہو اس محدث سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ذرہ برابر بھی کہیں پر کوئی انقطاع نہ پایا جاوے. اور نمبر 5 ایسے راویوں سے مروی ہو جو عادل بھی ہو اور جن کا حافظہ قوی اور مضبوط ہو، جو وہم کا بھی شکار نہ ہوتے ہو. اس حدیث کو حدیث صحیح کہتے ہیں. بعض محدثین نے ایک اور ذکر کیا ہے کہ حدیث مسند، اور حدیث کیسی ہونی چاہیے، مسند ہونی چاہیے، یعنی مکمل ہر محدث اپنی سند کو ذکر کرتا ہو کہ میں نے اس سے سنا یا اس نے مجھے بیان کیا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حدثنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اے حدث الشیخنا، شیخ نے ہمیں بیان کیا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب محدث اپنے طرف سے حدیث کو پڑھ کر سنا ہے، جب محدث اپنے طرف سے حدیث.
اور جب محدث کے سامنے پڑھا جاوے اور محدث اس کو کیا کہے، اس کی تصویب کرے، اس پر سکوت اختیار کرے، تو پھر اس موقع کے اوپر حدثنا ذکر نہیں کرتے اس موقع پر، بلکہ اس موقع پر کیا کہتے ہیں، اخبارنا۔ کیا مطلب اخبارنا کا؟ امام خاص طور امام مسلم کا امتیاز اس باب میں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ای اخبر الطالب شیخنا فصححہ، کہ طالب علم نے شیخ کے سامنے اس خبر کو پڑھ کر انہیں اطلاع دی اور انہوں نے اس کی تصویب کی، تو اسی لیے حدثنا اور اس میں فرق کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو ان تمام شرائط کے ساتھ جو حدیث ہو، اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے، حدیث صحیح کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ یہ کل کتنی شرطیں ہیں، 5 شرطیں ہیں۔ محدثین کے نزدیک حدیث کے شاذ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی جس کا راوی خود تو ثقہ ہو۔ حدیث کے شاذ ہونے کا مطلب ہوتا ہے جس کا راوی خود تو ثقہ ہو مگر ایسی جماعت کثیرہ کی مخالفت کرتا ہو جو اس سے زیادہ ثقہ ہو، مگر ایسی جماعت کثیرہ کی مخالفت کرتا ہو جو اس سے زیادہ ثقہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ راوی اگر کہ ثقہ ہے مگر اس کے مقابلے میں جو دوسرے ان سے مضبوط ثقہ راوی ہے، وہ راوی اس سے مخالف، جو حدیث نقل کرتے ہیں اس میں مخالفت پائی جاتی ہو، یعنی اس کا متن صحیح نہ ہو رہا ہو، تو فرما رہے ہیں ایسی صورت میں اگرچہ راوی ثقہ ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اتنی باریکی کے ساتھ علم حدیث کے اوپر محنت اور جدوجہد کی ہے کہ جس کو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب راوی ثقہ ہے، اس کے باوجود کہ اس حدیث کو کیا کہا جا رہا ہے، شاذ۔ کیوں شاذ کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جس روایت کو نقل کر رہا ہے وہ دوسرے اس کے مقابلے میں جو اور مضبوط اور ثقہ راوی ہے ان کی بات میں اور ان کی بات میں تعارض اور اختلاف پایا جا رہا ہو۔ تعارض بھی اختلاف پایا جا رہا ہو، تعارض تو بہت دور کی بات ہے، صرف اختلاف پایا جا رہا ہو، کہ اس اختلاف کی وجہ سے اس حدیث کو کیا ثقہ راوی سے نقل ہونے کے باوجود بھی کیا کہا جاتا ہے، شاذ کہا جاتا ہے۔ پھر حدیث صحیح کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہے، ایک ہے صحیح لذاتی ہی اور دوسری ہے صحیح لغیری ہی۔ صحیح لذاتی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے تمام روات عادل ہو، قابل کامل الضبط ہو، سند میں اتصال پایا جائے مکمل، تعلیل اور شذوذ سے محفوظ ہو، جو اعلیٰ درجے کے صفات قبول کو شامل ہو، یعنی حدیث صحیح کی جو تعریف اوپر کی گئی وہ پوری اس پر منطبق ہوتی ہو، تو وہ ہے صحیح لذاتی ہی۔ اوپر جو ابھی حدیث 5 شرطیں بیان کی گئی وہ پوری 5 شرطیں اس میں کیا ہوتی ہو، پائی جاتی ہو، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہ ہو، تو پھر وہ ہے حدیث صحیح لذاتی ہی۔ اور دوسری قسم ہے صحیح لغیری ہی، وہ حدیث ہے جس میں حدیث کے صحیح ہونے کے اعلیٰ صفات تو موجود نہ ہو، جس میں حدیث کے صحیح ہونے کے اعلیٰ صفات تو موجود نہ ہو، البتہ کسی اور وصف کی بنا پر اسے صحیح قرار دیا گیا ہو۔ مثلا حدیث حسن جب وہ متعدد طرق سے مروی ہو تو وہ حسن کے درجے سے ترقی کر کے صحیح لغیرہ کی قسم تک پہنچ جاتی ہے، صحیح لغیرہ کی قسم تک پہنچ جاتی ہے۔
جیسا کہ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا ہے. تو یہ ہے حدیث صحیح لغیرہ. کیا مطلب؟ کہ وہ حدیث ایسی ہے جو اوپر بیان کردہ 5 شرائط میں سے کسی شرط کا اس میں فقدان پایا جائے. البتہ دوسرے اتنے طرق سے وہ مروی ہو جائے کہ ان تمام طرق کی وجہ سے اب وہ حدیث حسن کے درجے سے نکل کر حدیث صحیح کے درجے تک پہنچ جائے، مگر اسے صحیح لذاتی نہیں کہیں گے، صحیح لغیری ہی کہیں گے. کیا مطلب صحیح لغیری کا؟ کہ حدیث اپنی سند اور متن کے اعتبار سے تو صحیح نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ دوسرے لوازمات ایسے آ کر مل گئے جس نے اس کو صحت کے قریب پہنچا دیا. دوسرے لوازمات اس کے ساتھ ایسے مل گئے کہ بہت سارے ثقہ راویوں سے الگ الگ طرق سے وہ حدیث اتنی بڑی تعداد میں نقل ہو گئی کہ اب اس حدیث کو آپ صرف حسن نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو اس حدیث کو حسن کے درجے سے ترقی دے کر صحیح لذاتی ہی کہنے پر کیا ہونا پڑے؟ آمدہ ہونا پڑے. تو کہا اس کو کہتے ہیں. تو جس میں مکمل 5 شرطیں پائی جاوے وہ تو صحیح لذاتی ہی، مگر جس میں ان میں سے کسی کا فقدان ہو، البتہ طرق کے کثرت کی وجہ سے وہ حدیث حسن سے نکل کر صحیح تک پہنچنا چاہتی ہے، تو پھر اس کو صحیح لغیری ہی کہہ کر موسوم کیا جاتا ہے. حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ حضرات محدثین کی اصطلاح میں جس حدیث میں حدیث صحیح اور حدیث حسن کے اوصاف نہ پائے جائے، ایسی حدیث کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے. ایسی حدیث کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے. حدیث ضعیف کی اقسام کے سلسلے میں محدثین کے بے شمار اقوال ہیں. علوم الحدیث کے ماہرین نے عقلی اعتبار سے حدیث ضعیف کی 381 صورتیں ذکر کی ہیں. عقلی اعتبار سے حدیث ضعیف کی 381 شکلیں بیان کی ہیں. البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر صورتیں موجود نہیں. لہذا اسے غیر واقعی کہا جائے گا. ابن الصلاح نے حدیث ضعیف کی واقعی 42 قسمیں ذکر کی. البتہ ان میں سے جو زیادہ مشہور ہے وہ 10 ہے. نمبر 1 مرسل، حدیث مرسل. نمبر 2 حدیث منقطع.
نمبر 3 حدیث معول. نمبر 4 حدیث مدلس. نمبر 5 حدیث معلل. نمبر 6 حدیث مضطرب. حدیث مضطرب. نمبر 7 حدیث مقلوب. نمبر 8 حدیث شاذ. نمبر 9 حدیث منکر. اور نمبر 10 حدیث متروک. تو فرماتے ہیں کہ یہ مشہور ہے، ورنہ اس کے علاوہ 381 ذکر کی جاتی ہے. اس کی عقلی اعتبار سے اس کی تقسیم کتنی ذکر کی جاتی ہے؟ 381. تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے محدثین نے یہ سائنسداں جراثیم کو پکڑنے کے لیے وہ بلوری کاغذ استعمال کرتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ اگر بھاری کوئی چیز ہو سکتا ہے تو اسے کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے علم حدیث کی جانچ پرکھ میں. یعنی ایسی باریکی کہ جس باریکی کو الفاظ میں بیان کرنا یہ انسان کے بس سے کیا ہے؟ باہر ہے. بہرحال تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّنَا نَتَوَخَّى أَن نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى مِنْ أَن يَكُونَ نَاقِلُهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَإِتْقَانٍ لَمَّا نَقَلُوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. اور بہرحال پہلی قسم تو ہم احادیث میں سے اور اخبار میں سے اسے مقدم رکھیں گے جو ہر طرح کے عیوب سے منزہ اور پاک ہو، اور اس کے نقل کرنے والے یعنی اس کے روات اہل استقامت ہو حدیث کے باب میں. وہ حدیث کے باب میں اس جماعت میں سے ہو جنہیں اہل استقامت کہا جاتا ہے. نمبر 2 وہ اتقان لما نقلوا، اور جس چیز کو انہوں نے نقل کیا ہے اس باب میں وہ متقن ہو اور ان کا حافظہ مضبوط ہو. ولم يوجد في روایتهم اختلاف شدید، اور جن کے روایتوں میں اختلاف شدید نہ پایا جاتا ہو. ولا تخلیط فاحش، اور جن کی روایتیں یہ اختلاط فاحش کی شکار نہ ہو. كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، جیسا کہ اس طرح کی علتیں بہت سارے محدثین کے یہاں پر پائی جاتی ہیں. وبان ذلك في حديثهم، جو ان کی احادیث سے واضح ہوتی ہے. تو کہا کہ بہت سارے محدثین اچھے سے قرابی ہوتے ہیں مگر ان شرائط پر اترتے نہیں ہیں، لہذا اس بنا پر ان کی حدیثوں کو نقل کرنے سے اجتناب کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اونچا مقام اور کتنے ہی بڑے ثقہ کیوں نہ ہو، مگر وہ اگر ان صفات خمسہ کے حامل نہ ہو تو پھر اس صورت میں ان کی روایتوں کو حدیث صحیح لذاتی ہی کہا جا سکتا نہیں ہے. اور اس سے گویا کہ مصنف فرماتے ہیں کہ اس قسم کے راویوں کی حدیثوں کو ذکر نہ کر کر صرف انہی احادیث کو ذکر کیا ہے جو صفات خمسہ کے حامل رہے ہیں، جن کی حدیث صحیح لذاتی ہو. فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ، پھر جب نے اس قسم کے راویوں کی حدیث کی جستجو کی، اتبعناها اخبارا يقع في اسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحب والاتقان كالصنف المقدم قبلهم على انهم وان كانوا فيما وصفنا دونهم فان اسم الستر والصدق وطاعات العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن ابي زياد وليث بن ابي سليم واضرابهم من حمال الاثار ونقال الاخبار. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے جب تتبع کیا تو اتبعنا اخبارا، بہت ساری ایسی حدیثوں کو ہم نے پایا. اتبعنا تتبع کر کر ہم اس تک پہنچے. یقع فی اسانیدها بعض، کہ اس کی سندوں میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں من لیس بالموصوف بالحفظ والاتقان، جو حفظ اور اتقان میں اس درجے تک نہیں جو مطلوب ہے. کالصنف المقدمی، جن کا پہلی قسم میں اس سے قبل ذکر کیا، جن کا پہلی قسم میں اس سے قبل ہم نے ذکر کیا. تو کیا فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ
ایسی حدیثیں ہم کو ملی کہ ان حدیثوں میں حدیثیں بڑی اچھی ہیں مگر ان کے راویوں میں طبقہ اولا جیسا معیار باقی نہیں رہا. ان راویوں میں طبقہ اولا جیسا معیار باقی نہیں رہا. فرماتے ہیں علی انہم وان کانوا فیما وصفنا دونہم، اگرچہ جس چیز کو ہم نے ذکر کیا اس مقام کے اعتبار سے وہ کچھ کم ہے، وصفنا دونہم اس سے کچھ نچلے درجے کے ہیں، کچھ کم ہیں. فإن اسم الستر والصدق وطاعات العلم يشملهم، البتہ صدق اور علمی اعتبار سے وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں. البتہ صدق اور علمی اعتبار سے وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اگرچہ اس درجے کا ضبط ان کے پاس نہیں، اس درجے کا اتقان ان کے پاس نہیں، مگر ان کے صداقت میں کوئی کلام بھی نہیں. ان کی صداقت میں کوئی کلام، ان سے استفادہ کرنے والے بھی کم نہیں. فإن اسم الستر کا مطلب یہ ان سے استفادہ کرنے والے بھی کم نہیں. کثیر تعداد نے تلامذہ نے ان سے، محدثین نے ان سے کیا کیا ہے؟ استفادہ کیا ہے. اور ان کا علم گویا کہ لوگوں کے درمیان رائج ہوا اور لوگوں نے ان کی مشیخت کو قبول کیا. تو فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کی روایت کو ذکر کر دیا. وہ دوسرے طبقے میں آتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے ان کی روایتوں کو کیا کیا ہے؟ ذکر کیا. جیسے عطاء ابن السائب، ان میں سے بعض کے نام دے رہے ہیں کہ جیسے عطاء ابن السائب وہ اگرچہ درجے اولا کی برابر نہیں ہے مگر درجے ثالثہ تک بھی پہنچے ہوئے نہیں اور درجے رابعہ تک بھی پہنچے ہوئے نہیں، درجے ثانیہ تک. اور درجے ثانیہ کے سلسلے میں ذکر کیا گیا کہ کوئی بہت زیادہ ان کے اندر فرق اولا اور ثانیہ میں ہوتا ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے. وہ یزید ابن ابی زیاد اور یزید ابن ابی زیاد یہ سب محدثین ہیں جن کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا. ولیث ابن ابی سلیم اور لیث ابن ابی سلیم واضرابہم اور ان کے قسم کے بہت سارے لوگ اور ان جیسے بہت سارے لوگ من حمال الاثر ونقال الاخبار جو بکثرت آثار اور احادیث کو نقل کرتے ہیں. انہوں نے بڑی جد و جہد اور محنت کے ساتھ احادیث مبارکہ کو کیا کیا ہے؟ نقل کیا ہے. آثار صحابہ کو نقل کیا ہے. تو صرف یہ کہہ کر ہم یہ ان کو چھوڑ نہیں سکتے کہ بھئی یہ تو طبقہ اولا والے نہیں، یہ طبقہ اولا والے نہیں. حالانکہ امام مسلم سند کے تتبع کے بارے میں بڑے سخت ہے. حدیث معنعن اسی لیے حدیث معنعن ان کی مشہور ہے کہ ذرا برابر بھی رعایت نہیں کرتے مگر اس کے باوجود بھی اعتدال کی حد سے نہیں نکلتے، وہ حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے. اسی لیے ان کا یہ کلام ہی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ درجے اولا پر نہ پہنچنے کے باوجود ایسے راویوں کی حدیث کو ذکر کرتے ہیں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مشیخیت مسلم ہے. ان کی مشیخیت کیا ہے؟ مسلم ہے. ان سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بڑی ہے. تو ان کو صرف ضبط و اتقان میں اگر تھوڑی بہت کمی آ گئی تو صرف اس کمی کی وجہ سے اگر ایسے لوگوں کی حدیثوں کو ہم چھوڑ دے تو حدیث کا بہت سارا ذخیرہ ہمارے ہاتھوں سے کیا ہو جائے گا؟ چھوٹ جائے گا اور ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حدیثوں کو ہم نے ذکر کیا. فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالصِّدْقِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ، کہ وہ لوگ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا جن کا ہم نے ذکر کیا کہ علم اور افادیت کے اعتبار سے اہل علم کے نزدیک معروف ہے. فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. کیا فرماتے ہیں کہ فغيرهم من أقرانهم، ان کے علاوہ جو ان کے ہم عصر ہے. اقران کا مطلب کیا ہے؟ قرین کی جمع ہے ہم عصر ہے. ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان، جو اس اتقان اور اس استقامت کے روایہ کے حامل ہے جس کو ہم نے اوپر ذکر کیا. یفضلونہم فی الحال والمرتبہ، تو یہ دوسرے لوگ مرتبے اور حال کے اعتبار سے ان سے افضل ہے. مرتبے اور حال کے اعتبار سے ان سے افضل ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ لوگ اگر کہ ضبط و اتقان میں طبقہ اولا والے ہیں کچھ لوگ، اور یہ لوگ طبقہ اولا تک پہنچتے نہیں، مگر ان کا فضل اور ان کا زہد و تقوی اور ان کا کمال اور ان کے مشیخیت یہ اتنی مسلم ہے کہ اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ ان سے بھی افضل ہیں. اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ ان سے بھی کیا ہے؟ افضل ہیں. تو پھر کہا لأن هذا عند اہل العلم درجة رفيعة، اس لیے کہ یہ بھی اہل علم کے نزدیک ایک بلند مقام ہے. وخصلة سنية، اور ایک مقبول صفت ہے، اسے قبول کیا جاتا ہے.
تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قسم کے راویوں کے حدیث کو بھی کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے. اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہمارے علماء نے یہی فرق کیا ہے کہ صحیح بخاری میں جن روایتوں کو نقل کیا ہے امام بخاری نے، وہ سب کے سب بغیر کسی رعایت کے طبقہ اولا والوں کو ذکر کرتے ہیں. ہاں تعلیقاً طبقہ ثانیہ والوں کو لاتے ہیں. اور امام مسلم کے یہاں پر طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کو اصالتاً ذکر کیا جاتا ہے، اور طبقہ ثالثہ کو تتبعاً اور تعلیقاً لایا جاتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی حدیث جو کسی طرح سے چھوٹنے نہ پائے، یہ اللہ رب العزت نے کیا کیا تھا، انتظام کیا تھا، جس کے لیے ہمارے محدثین کی اس جماعت کو کھڑا کیا. یہ ان کے لیے بڑا شرف کی بات تھی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء سے تعبیر کیا، فہم خلفائی، کہ یہ میرے علمی خلیفہ ہے. اگرچہ یہ میرے خلیفہ وہ نہیں ہے جو اصطلاحی معنی میں خلیفہ ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی طرح، مگر بہرحال علم کے باب میں یہ میرے خلیفہ ہے، اس لیے کہ یہ میرے مقصد بعثت کو اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کر کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دنیا پر حکمرانی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ لِيُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. حضرت ربیعی بن عامر اس کو بیان کرتے ہیں، رستم کے سامنے وہ پوچھتا ہے ان کو کہ تم کو بھوک لے کر آئی کیا؟ کہا بھوک نہیں لے کر آئی، تمہاری گردنیں اڑانے آئے ہم. کہا لِيُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. کیسی فصیح و بلیغ زبان استعمال کی حضرت ربیعی بن عامر نے. دیہاتی صحابی تھے. کیسے صحابی تھے؟ دیہاتی صحابی تھے. جب اس کے رستم کے محل میں داخل ہوئے تو ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں تھے. ان کو کوئی مطلب نہیں تھا وہ محل ہے کہ محل کیا ہے. ان کے پاس ننگی تلوار تھی، وہ تلوار کے سہارے لکڑی کی طرح اسے، تو اس نے ان کے لیے بڑی سی قالین بچھا رکھی تھی، تو اس کو بھی پھاڑتے پھاڑتے وہاں پہنچ گئے. بولے تیری قالین کی ایسی کہ تیسی، میرے کو تیری قالین والین سے کوئی مطلب نہیں. اور پھر ڈنگے کی چوٹ پر آپ نے کیا کیا، بیان کیا اس کو. کہا کہ کوئی کھانا وانا کھانے نہیں آئے یہاں پر، ہم حکمرانی کے لیے نہیں آئے. یہ جو یخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الواحد القہار، کہ یہ جو تیرے سب چیلے چپاٹے تیری عبادت کرتے ہیں، ان کو تیری عبادت سے لے کر نکال کر اپنے خالق کی عبادت کی طرف لے جانے کے لیے ہمارے. فرماتے ہیں کہ وہ رستم اپنے زمانے کا سب سے پہلوان تھا، اس پر حضرت ربیعی بن عامر کا ایسا رعب چھا گیا کہ وہ بالکل دنگ رہ گیا کہ یہ کیسا انسان ہے. ڈر نام کی کوئی چیز دور دور تک اسے بھٹکتی نہیں ہے. اور ان کے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہیں حاصل ہوئی ہو، وہ کیسے ڈر سکتے تھے؟ پوری دنیا کے دشمنی کو انہوں نے مول لیا. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اس لیے امام مسلم نے اس طرح کی روایتوں کو بھی ذکر کیا ہے جو دوسرے طبقے سے، کہ امام مسلم اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ دونوں قسم کی روایتوں کو ہم کیا کریں گے، ذکر کریں گے. الا ترى انك اذا وزنت هؤلاء الثلاثه الذي سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم بحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. امام مسلم اپنے اس پیراگراف میں اپنے محدث ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. کس کا ثبوت دے رہے ہیں؟ کہ واقعتاً یہ آدمی پائے کے محدث تھے. کہا کہ ہم نے جو اوپر 3 نام ذکر کیے تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہا کہ آئیے ذرا ہم آ کر ان لوگوں کا موازنہ کرتے ہیں دوسرے 3 سے. اس سے موازنہ کرتے ہیں دوسرے، یعنی اب کیا کریں گے، طبقہ ثانیہ کے 3 کو لیں گے اور طبقہ اولا کے 3 محدثین کو لیتے ہیں، اور پھر ان تینوں کے درمیان موازنہ کرواتے ہیں. ہمارے پاس سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے علم میں جرح و تعدیل میں مہارت حاصل کی جائے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مقدمہ مسلم کو اچھی طرح سے سمجھ لیا اسے علم حدیث پر ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. اتنا بہترین انداز میں علم حدیث پر یہ مقدمہ لکھا ہے. میں نے کہا نا کہ اس کی شرح 4 جلدوں میں لکھی لوگوں نے، عربی میں، اردو میں نہیں. تو اب یہ موازنہ کراتے ہیں ہمارے پاس کہ دیکھو یہ طبقہ اولا کے 3 لوگ اور یہ طبقہ ثانیہ کے، اب ان کے درمیان موازنہ. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کہ آپ کو ایسا لگتا ہے
کہ یہ تین بھاری اور تین ہلکے ہیں. کہا نہیں, کچھ صفات میں یہ تین بہت بھاری ہیں اور کچھ صفات میں یہ تین بہت بھاری ہیں. اب دونوں کی صفات کو الگ الگ ناحیے سے اگر آپ دیکھو تو دونوں ایک لیول کے ہو جاتے ہیں. دونوں کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایک لیول میں پہنچ جاتے ہیں, دونوں میں تساوی ہو جاتی ہے. اور جب دونوں میں تساوی ہو گئی تو اگر ان کی حدیثوں کو بھی ہم نے ذکر کیا تو ہم نے کون سا جرم کیا؟ ہم نے کوئی جرم کیا نہیں, ہم نے کوئی غلط نہیں کیا, ہم نے فنی اعتبار سے اس کو جانچ پرکھ کر لیا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ طبقہ ثانیہ میں سے بھی جن لوگوں کو لیا ہے وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں. طبقہ ثانیہ کے بھی جو انتہائی درجہ اعلیٰ قسم کے رجال ہے, انہی رجال سے ہم نے حدیث کو کیا کیا ہے, لیا ہے. تو اس لیے کوئی یہ سمجھ کر کہ امام مسلم تو طبقہ ثانیہ والوں کو بھی لے لیتے ہیں, اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش نہ کریں. اور گھٹانے کی کوشش کیا بھی تو بعد میں آنے والوں نے اس کی بھی اہمیت گھٹا دی. بعد میں آنے والوں نے کیا کیا, اس کی بھی اہمیت گھٹا. اصل میں اس لیے کہتے ہیں نا کہ مخلص جو ہوتا ہے, مخلص کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی طاقت مخلص کا, کیوں؟ اس لیے کہ مخلص کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. مخلص کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ. تو کوئی کتنا بھی کھینچ پٹانگ کرے, کوئی کتنا بھی کچھ کرے, اس کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں. کیوں؟ اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ برابر ان کے مساند بن جاتے ہیں, وہ برابر ان کے معاون بن جاتے ہیں, اور اچھی طرح سے اللہ رب العزت ان کا دفاع کرنے والے لوگوں کو کیا کرتے ہیں, کھڑا کر دیتے ہیں. جو ان کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں اور ان کے مرتبے کو گھٹانا چاہتے ہیں تو وہ اس سے اور زیادہ مرتبہ ثابت کر کیا کر دیتے ہیں, بدلا دیتے ہیں. بہرحال تو امام مسلم نے اپنی اس کتاب میں اسی فنی باریکی کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی اس عبارت کے اندر میں کہ طبقہ ثانیہ کو بھی ہم نے لیا ہے. تو ایسے ہی الٹپ طبقہ ثانیہ کو نہیں لیا ہے, بلکہ طبقہ ثانیہ میں بھی جو اعلیٰ درجے کے ہیں ایسے لوگوں کو لیا ہے جو طبقہ اولیٰ کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں اور ان کے مساوی ہو جاتے ہیں.